اور دوسری ایک اور بات دیکھو, ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد آگے جو اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ خود بخود قدم بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے ایک قدم بڑھایا, جویریہ نے تمہاری پہلے قدم میں مدد کی, اور اب آہستہ آہستہ جو بھی بااثر لوگ ہیں انہوں نے کالز کرنا شروع کی ہیں. ہم سائمہ کا نمبر بھی آن سکرین چلا رہے ہیں. اگر آپ اس رمضان میں کسی طرح بھی سائمہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ہیپیٹائٹس سی کی مریض رہ چکی ہیں اور ظاہر ہے ابھی بھی یہ اسٹیبل نہیں ہے, ڈاکٹر نے ابھی ان کو آرام کرنے کو کہا ہے, مگر ان کے اوپر 5 بچوں کا بوجھ, 1 کمرے والا گھر ہے اس کا 6000 کرایہ ہے, اور اوبیسلی وہ پیسے بچ کر راشن کس طرح آتا ہوگا. تو سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ نے اس وقت ہمیں فون کر کے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ان کا ہر مہینے کا راشن اناؤنس کر رہے ہیں اور ہر مہینے وہ ان کو راشن دیں گے. صرف اپنے بیٹے کو بھیج کے ادھر سے منگوانا ہوگا آپ کو راشن, ٹھیک ہے نا. سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ پہ آپ کو اپنے بیٹے کو بھیجنا ہوگا اور ہر مہینے وہاں سے آپ کو راشن مل جایا کرے گا. تو آپ کی یہ مشکل تو دور ہو گئی. اب رہا کرائے کا مکان ہے. اب دیکھتے ہیں, ہم نے نمبر چلائے ہیں, اب دیکھتے ہیں آپ کو اس نمبر پر بہت سارے کالز آئیں گی. جویریہ سے بات کرا دیں, ندا سے بات کرائیں گے, لیکن 10 کال کے بعد جو 11ویں کال آئے گی وہ کسی ایسی ہمدرد عورت یا مرد کی ہوگی جو کہے گا کہ میں آپ کی بیٹی کو پڑھوانا چاہتا ہوں, یا میں آپ کی بیٹی کی شادی کروا دوں گا, یا میں آپ کو سیلون کھلوا دوں گی. تو یہ الگ الگ قسم کے لوگ ہیں جو ٹی وی اس وقت دیکھ رہے ہیں, وہ مدد کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو صرف جینوئن لوگ درکار ہوتے ہیں, اور رمضان کے مہینے میں زیادہ ایمان جاگا ہوا تھا. بالکل بالکل. کچھ سوچا ہے کیا کرو گی؟ یہ تو چھوٹی سی رقم ہے, لیکن پھر بھی تمہارے لیے, ہمارے لیے اس لیے چھوٹی ہے کہ آبویسلی جو بھی یہ اس میں اماؤنٹ ہے وہ تم پورے مہینے میں کماتی ہو, اس کو ہم نے ڈبل کر کے دیا ہے. لیکن تمہارے لیے شاید تمہیں لگے گا کہ یہ زیادہ ہے ایک دن کے لیے. تم نے کیا سوچا ہے اس کو کرنے کے لیے؟ میں نے تو یہ سوچا اللہ پاک مجھے اتنا دے پہلے کہ میں اپنی امی کو حج کرواؤں. مجھے اپنی امی کو حج کرانا چاہتی. مجھے بہت امید ہے, میں ہوں غریب اور امید بہت ہے میرے اندر, میرے اپنی امی کو. دیکھو کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو خود حج پہ نہیں جانا چاہے گا, چاہے مطلب نہیں جا پائے گا. چاہتے تو ہر کوئی ہے, لیکن اس کی معذوری کی وجہ سے یا کسی وجوہات کی وجہ سے. تو یہ ہے کہ میرے خیال سے دوسرے کو جب آپ اپنی جگہ حج کروا دیتے ہیں تو وہی ثواب ملتا ہے نا. تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نیک اللہ کے. ابھی کچھ دنوں پہلے جویریہ بھی عمرہ کر کے آئی ہے ماشاءاللہ, اللہ کا شکر, اور باقاعدہ پورے ماحول کے ساتھ جنت کو لے کے گئی ہے. اس کو بھی چھوٹے چھوٹے اسکارف پہنائے ہوئے تھے. پورا عمرہ کیا ہے, یہاں تک کہ صحیح بھی اس نے چل کے کیا ماشاءاللہ. بچے بڑے ناز نخرے والے ہوتے ہیں نا, لیکن اور جنت 1 سال سے پیچھے پڑی تھی, 1-1.5 سال سے, کہ مجھے اللہ میرے گھر لے کے چلے, اللہ میرے گھر لے کے چلے. اور ابراہیم نے بھی ماشاءاللہ پورا ابراہیم کو اس کو تم روکتی کیسے تھی؟ نہیں وہ تو صحیح بھاگ بھاگ کے آ گیا کہ بھاگ بھاگ کے کر رہا تھا, لیکن ظاہر پھر رات کو تھک گئے بچے, کسی کی ٹانگ میں درد تھا, کسی تو اما ابا بیٹھ کے رات کو ٹانگیں تو نہیں دبا رہے ہوتے؟ اب اتنا مزہ آتا ہے کہ جب ابراہیم کسی کے گھر جاتا ہے تو خانہ کعبہ کی یا مسجد نبوی کی تصویر لگی تو چیخ کے کہتا ہے ماما ہم یہاں گئے تھے نا, پھر چلے. میں نے کہا انشاءاللہ ضرور چلیں گے. لیکن ایک چیز ہم پہلی دفعہ گئے تھے اور سعود, اور ہم کافی عرصے سے کوشش کرتے, لیکن وہی ہوتا ہے نا کہ جب بلاوا ہوتا ہے آپ جب ہی جاتے ہیں. حقیقت. تو امی ابو بھی میرے ساتھ گئے تھے. بالکل. اور سعود نے ہی مجھے کہا کہ امی ابو کو ساتھ لے کے چلیں. تو یہ ظاہر ان کی ڈبل ثواب ہو گیا نا. تو لیکن یہ کہ اس کے فوراً بعد ہم 1 دن بعد امریکہ چلے گئے اور پوری دنیا ظاہر ہے گھومے ہیں. لیکن یہاں کا جو نشہ ہے, لیکن جو بات وہ چیز ہے, ہمیں وہاں جا کے سعود نے مجھے کہا جویریہ ہم نے پوری دنیا دیکھی, لیکن اب لگتا ہے کہ اصل میں ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا واقعی. حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عمرہ اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر مسلمان جس کا دل دھڑکتا ہے اور جس کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا اگر اس کو عمرے کے ٹکٹ مل جائیں یا حج کے سعادت حاصل ہو. اچھا, کہتے ہیں جویریہ جب خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو جو آپ کے دل میں دعا ہوتی ہے کچھ یاد نہیں رہتا نا, آپ کی کیفیت کچھ عجیب ہو جاتی ہے. خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اس نظر میں جتنی دعائیں آپ کے دل میں وہ آپ مانگ لیں, بالکل, تو وہ پوری ہو جاتی. نہیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا. نہیں رہتا یاد. میں بھی بڑا سوچ کے گئی تھی کہ نہیں دیکھتے ہی دعا مانگوں گی. 1 سیکنڈ پہلے تک میں آنکھیں بند کر کے چل رہی تھی کہ نہیں دیکھتے ہی دعا مانگوں گی. لیکن وہ پتہ نہیں کیا وہاں کی آب و ہوا میں پتہ نہیں کیا چیز ہے. بلکہ ہم پہلے مدینہ گئے تھے, پھر ہم مکہ گئے نا. اچھا. تو جب مدینے کے جب جہاز نیچے آیا ہے اور جب پہاڑ وہاڑ نظر آنے شروع ہوئے تو میرا تو وہیں پہ نا بس ایسے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہوئے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
चलते थे, रहते थे, सांस लेते थे. ये वही आबो हवा है, ये वही पेड़ है, ये वही दरख्त हैं, ये वही पहाड़ है. मतलब हर चीज देख के ना तो मुझे तो उसी वक्त रोना आ गया था. क्या पता जहाँ आप कहीं कदम रख रहे हो कभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु है ना, बस यही सोच के चल रहे थे कि इस पहाड़ को उन्होंने देखा होगा, इस चीज पे उनकी नजर गई होगी, इस चीज को उन्होंने देखा होगा. तो वो चीज जो है ना, वो फीलिंग, एक मुसलमान की जो फीलिंग होती है ना, वो जिंदगी में वो फीलिंग आज तक महसूस ही नहीं कर सकते हम. वो चीज, वो खुशी हकीकत है वाकई. मेरा इन सारी बातों के बाद तो एक नात बनती है. हाँ बिल्कुल, मैं नात पढ़ूंगी इंशाल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सॉरी मैं निकाल लूँ, मैंने लिखी हुई है. हैंड माइक चाहिए होगा मुझे, जरा कोई मुझे हैंड माइक पहुंचा दे प्लीज. हाँ तुम भी तो गई थी ना निदा? हाँ मैं गई थी, जब ये प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था उससे पहले गई थी. ARY में जब मैं जॉब करना शुरू करने वाली थी, जब मैंने उम्रे की नियत की थी तो मुझे जॉब ऑफर हुई थी ज़ौक में. और उसके बाद मैंने कहा था कि भाई मैंने उम्रे की नियत की है, पहले मैं तुम्हारा क्या वो था? ओफ मत पूछ. वही ना. तुम्हें याद रही दुआएं? नहीं याद रही होंगी. मुझे भी याद नहीं रही. और जो दुआ खाना काबा में तवाफ करते वक्त हमने मांगी थी, यासर और मैंने, उसमें से कोई ऐसी दुआ नहीं है जो पूरी ना हो. ये मैं हैरान खुद तौर पर मैं सबको बताना चाहूंगी कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो दुआ आप वहाँ उस हाथे में खड़े होके मांगते हैं जरूर पूरी, वो जरूर पूरी होती है, चाहे वो फिल्म बनाने की दुआ ही क्यों ना. हम तो अपने उस पे मांगेंगे ना. हाँ, हर इंसान की अपनी दुआ, इंसान की अपनी वो. हाँ. क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली. क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली. परदेसियाँ मेरी मुझसे लेकर काली कमली में अपनी छुपा ली. वो अता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले. वो अता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले. जैसी ब्यूटी है वैसे भिखारी, जैसा दाता है वैसे सवाली. मेरे आका ने इज्जत बचा ली. मैं गदा हूँ मगर
قدموں میں میری جبی ہے اور ہاتھوں میں روزے کی جالی. میرے آقا نے عزت بچا لی. میں مدینے سے کیا آ گئی ہوں, زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے. میں مدینے سے کیا آ گئی ہوں, زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے. گھر کے اندر فضا سونی سونی, گھر کے باہر سما خالی خالی. گھر کے اندر فضا سونی سونی, گھر کے باہر سما خالی خالی. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی, میرے آقا نے عزت بچا لی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جذباتی ہو گئی ہیں جویریہ. جی جناب, آپ نے دیکھا ہمارا سیگمنٹ محنت کر حسد نہ کر. سائمہ اور امرین ہمارے ساتھ ہیں اور سائمہ کی ماہانہ تنخواہ 9,000 روپے ہے, جو کوشش کی ہم نے کہ جویریہ نے چند گھنٹوں میں ان کی ہیلپ کی اور ہم نے ان کو کما کے دی. یہاں سائمہ کا نمبر آن سکرین چل رہا ہے. اب اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ بیمار بھی ہیں, ہیپیٹائٹس سی کی مریض ہیں اور محنت سے اپنی بچوں کا اور اپنا پیٹ پالتی ہیں. 6,000 روپے ان کے گھر کا کرایہ ہے. راشن انہیں سارم بھائی نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ مہینے کا وہ دے دیا کریں گے. کچھ اور اگر مدد آپ کرنا چاہتے ہیں, 5 بچوں کی یہ ماں ہیں, تو آپ ان نمبر پر, جو یہ نمبر آن سکرین آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سائمہ کا ہی نمبر ہے, ان کا پرسنل نمبر ہے. اس نمبر پہ کال کر کے آپ ان سے پوری ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں اور آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو فون کر کے باہر سے اور ان کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز یا جو بھی جس طرح آپ مدد کرنا, اور اکاؤنٹ نہیں بھی ہے تو آپ بہت ساری ایسی یہاں پہ چیزیں کھلی ہوئی ہیں, ویسٹرن یونین وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں کہ آپ پیسے بھیج سکتے ہیں. خالی آئی ڈی کارڈ آپ کو دکھانا ہوتا ہے, نام دینا ہوتا ہے بس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو سائمہ صحیح ہے. اب انشاءاللہ تم نے مجھے بتانا ہے تمہارے پاکستانی جو تمہیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاکستانی, انہوں نے تمہاری کتنی مدد کی ہے. ٹھیک ہے نا, ذرا ہمیں بھی پتہ چلے کہ جو پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے خبروں میں, ہمارے ملک میں یہ ہو گیا, ہمارے ملک میں یہ ہو گیا, پوری دنیا کو یہ جاننا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ غریبوں کی مدد کی جاتی ہے اور وہ پاکستان کے لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال سے پاکستان 2nd نمبر پہ ہے جو اپنے لوگوں کی خود مدد کر رہا ہوتا ہے. صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹا سا بریک جی. بریک کے بعد آپ ایک اور حقیقت دیکھ سکیں گے ہمارے معاشرے کی کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو وائٹ کالر لوگ ہیں جو اپنی محنت کر کے پیسے کماتے ہیں, اور کچھ لوگ کسی کی گردن پہ چھری رکھ کے بھی پیسے کماتے ہیں. جناب, ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کہاں کہاں سے غریبوں کو کاٹیں اور اپنا پیٹ پالیں. تو آئیے, ایک اچھا چہرہ دیکھا ہے آپ نے ہمارے معاشرے کا, ایک برا چہرہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا یہ جاننے کے لیے کہ آپا چھاپا میں کیا کر رہی ہیں ہماری آپا. گڈ مارننگ پاکستان.